السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی نے جس طرح دن، رات، ہفتے اور سال بنائے، اسی طرح 12 مہینے پیدا فرمائے اور ان میں سے بعض کو دوسروں پر فضیلت عطا فرمائی، جیسا کہ رمضان المبارک کو مہینوں کا سردار بنایا، جمعہ کو دنوں کا سردار قرار دیا۔ اسی طرح 4 مہینے ایسے مقرر فرمائے جنہیں حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ ان مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام ہے، جسے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ فرمایا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، جس دن سے اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب ہیں۔ رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ محرم قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں شہر اللہ کا لقب دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے اس مہینے کو خصوصی نسبت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ نے فرمایا، ما ھذا؟ وہ بولے، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے قریب اور ان کے حقدار ہیں۔ بس آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشورہ کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے کہ ایک دن کا روزہ انسان کے گزشتہ سال کے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہود کی مشابہت سے بچا جائے۔ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی تاریخ میں کئی اہم واقعات کا گواہ ہے، جن میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون کے ظلم سے آزادی ہوئی، اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے، حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا ملی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم قربانی واقعہ کربلا بھی اسی مہینے میں ہوا۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں یزید کے ظالم لشکر نے نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ یہ اسلام کے حق و باطل کے معرکے کی وہ قربانی ہے جس نے ظلم و جبر کے خلاف حق کی آواز بن کر قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے حریت، جرأت، صبر اور استقلال کی مثال قائم کر دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت نے یہ درس دیا کہ دین اور حق کی خاطر جان، مال اور اولاد کی قربانی دینا ایمان کی معراج ہے۔ محرم کے مہینے میں بعض لوگ ماتم سینہ کو بھی نوحہ، مخصوص کھانے، جلوس وغیرہ جیسی خرافات کرتے ہیں، حالانکہ اسلام میں ان کا کوئی وجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا جو اس میں نہ تھا، وہ مردود ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جو عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر رزق میں کشادگی کرے، اللہ تعالیٰ اس پر سارا سال کشادگی فرماتا ہے۔ محرم الحرام کی ایک خاص نسبت یہ بھی ہے کہ اسلامی سال کا آغاز اسی مہینے سے ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلامی تاریخ اور سنہ ہجری کی بنیاد رکھی گئی، اور صحابہ اکرام نے مشورے سے اسی مہینے کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہینہ دین اسلام کی تجدید، نظم اور ترتیب کا آغاز بھی ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب فرما دیں، میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر اپنے قریبی رشتہ داروں سے محبت۔
اسی لیے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام دونوں سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ محرم الحرام کے متعلق عوام میں غلط باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ محرم کو سوگ منانا، شادی بیاہ کو حرام جاننا، کپڑے جوتے یا برتن بدلنا، مخصوص کھانے شربت یا دودھ بنانا، جلوس ماتم یا سینہ کوبی کرنا، یہ سب بدعات ہیں جن کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں۔ تمام مکاتب فکر کے جید علماء اس بات پر متفق ہیں۔ محرم کا احترام کریں، عاشورہ کے روزے رکھیں، اہل بیت کی قربانی کی یاد میں ایصال ثواب کا ہدیہ پیش کریں اور بدعات سے اجتناب کریں۔ اور جو رسومات رائج ہیں ان کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محرم الحرام کی صحیح فضیلت جاننے، سنتوں پر عمل کرنے اور حق کی خاطر قربانی دینے کا حوصلہ عطا فرمائے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔